اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد ما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ولا تقدرنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ رب کریم قرآن پاک کی آیات جن کی تلاوت کی جاتی ہے، ترجمہ و تفسیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے، میرے مالک قبول و منظور کرنا، ہمیں اس نیک محفل کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا، ہمیں اچھے علم والے اور نیک لوگوں کی مجلس کی توفیق دینا، ایسے لوگوں کو ہم سے ملا کہ جن سے ہم سیکھ سکیں، آگے بڑھ سکیں، دین پر اجتماع کر سکیں۔ ہم دنیا کے لیے، معاشرے کے لیے، ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کے لیے ہمارے ہاتھوں کو اوپر والا ہاتھ بنا، اسباب والا ہاتھ بنا، ہمارے دل کی تنگی کو کشادگی میں بدل، تاکہ ہم دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنے، سبب کا باعث بنے، زندگی کا باعث بنے، خوشی کا باعث بنے۔ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما میرے مالک، ہمیں وہ علم عطا فرما جس سے ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہو، کہ مومن کی یہی نشانی ہے کہ مومن سٹیگننٹ نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان سٹیگننٹ نہیں ہو سکتا، اس کا عمل سٹیگننٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر آنے والا دن اس کے عمل میں ایجادگی کرتا ہے۔ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم نیکی بلائی اور راستی میں ایجادگی کا باعث بنے۔ ہم میں سے جتنے لوگ پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بہن بھائی بچے اولاد بیمار ہیں، اور جو پریشان ہیں، میرے مالک ان کے لیے آسانی پیدا فرما، بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ یہ شفا تیرے ہی خزانے میں ہے، انسان تو صرف اسباب کی طرف لگا رہتا ہے۔ اسباب میں حکمت تیری ہوتی ہے، اس حکمت کو شفا عطا فرما میرے مالک، ہم سب کے لیے، ہم سب کی اولاد کے لیے، والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے۔ میرے مالک جو لوگ آج بھی پریشان ہیں، جیسے کشمیری ہیں، فلسطینی ہیں، جو جبر و استبداد کے ہتھ کنڈوں میں ہیں، جن کو کوئی دنیا میں ایسا اس وقت نہیں ہے جو پوچھ سکے۔ ایک یہی ملک تھا، ایک یہی پاکستانی معاشرہ تھا، یہی لوگ تھے جو ایک سوچتے تھے۔ ان پر تو یہ داغ ہے کہ یہ دوسرے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو جدھر دنیا میں کوئی مسلمان پریشان اس کے لیے پریشان تھے۔ ان کو ایسے اچھے حکمران عطا فرما، ایسے لوگ لا جو ان کے لیے مدد کا باعث بنے اور ہمارے معاشرے کے لیے، میرے مالک، سکون، معاشرے کی بڑھوتری، دل کی کشادگی، ذہنی سکون اور اسباب کی آزادگی، ایسے ہی حکمران لوگوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ ان لوگوں کی طرف دیکھیں جو ان اسباب کے لیے ہوں۔ میرے مالک 70 سال سے یہ لوگ پریشان ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، مشکل میں ہیں، اور پریشان اور دھکے کھانے والا تو فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، ایسی آسودگی دے کہ یہ اچھا فیصلہ کر سکے، سمجھ سکے
مالک تو نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیا لیکن غلام بنا لیا گیا. آزادی کو غلامی پر مقدم کر دے لوگوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے. مالک ہمیں درست راستے پر رکھنا، دانائی، انصاف اور عدل کے راستے پر رکھنا، چونکہ حکمت کے تقاضے صرف تو جانتا ہے. انسان نفس کے آگے ہار جاتا ہے، بھول جاتا ہے اس دل سے نکال اس قوم کو. اب تو لوگ چلے گئے انتظار کر کے. کتنے لوگ ہیں جن کو میں سنتا رہا 60 سال کشمیر آزاد ہوگا، ہم واپس جائیں گے، لیکن وہ تیرے پاس چلے گئے. لیکن اب جو وہاں چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں، ان کے لیے اس پاکستان کو آزاد فرما، مضبوط بنا، وہ حکمران دے جو کھڑا ہو سکے، جو بات کر سکے، جو ساتھ دے سکے، جو ذات سے باہر رہنا جانتا ہو، جو اپنے گھر کو نہ دیکھے، جس کے دل سے راہ دوسروں کے لیے نکلتی ہو. ہمارے حکمران تو ہر راہ کو اپنے دل کی طرف لاتے، لوگوں کے دل خالی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.